کل جو پمس میں ہوا، جس کو میں کہتا ہوں 14 بچوں کو، نامولود بچوں کا جو قتل ہوا، اس کے بعد پوری قوم ایک شوق پہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے وہی چیزیں دیکھی ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بن رہی ہے. پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا ہائی پاورڈ کمیٹی، جناب پمز نے اپنی کمیٹی بنا دی ہے، ون کمیٹی آفٹر اندر. پنجاب میں بھی ایک دم نوٹیفیکیشن نکل گئے ہیں تمام ہاسپٹلز کو، سکولز کو کہ اپنے سیفٹی سٹینڈرڈز ٹھیک کریں جناب، اور اپنا یہ جو ہیں تیاریاں کروائیں اور اکوپمنٹ پورا کریں. اسلام آباد میں بھی پورے ملک میں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا. ہمارا ہمیشہ ایک نی جرک ریاکشن ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو پہلے ہی ہونی چاہیے تھیں. پمس کی تو ماشاءاللہ جو چیزیں نکلی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. وہ تو جو قوانین ہیں، ان کو فائر بریگیڈ والے، ان کو سول سروس جو ہے ڈیفنس والے لکھتے رہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، نہ انہوں نے اپنی سروسز ٹھیک کی، نہ انہوں نے کوئی اکوپمنٹ کو کیا، نتھنگ، کوئی پروسیجرز وہ سامنے آ رہی ہیں. میرے ہی پروگرام میں کل ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کر دیں. انہوں نے جو آپ کی ہیلتھ کی ان کی اتھارٹی ہے یہاں پہ، اس نے بتایا وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی. اسلام آباد پنڈی میں خاص طور پہ جتنے ہاسپٹلز ہیں وداؤٹ لائسنس، وداؤٹ NOCs، سارے آپریٹ کر رہے ہیں. ایک اندھی مچی ہوئی ہے جس کو. اچھا پارلیمنٹ کے اندر دیکھیے، آج خبر بریک کی ARY نے کہ ماشاءاللہ 1 سال سے ایک کمیٹی کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے جس نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اسلام آباد پنڈی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہاسپٹلز کے ساتھ، اور کس طرح تمام ان کے پروسیجرز وغیرہ فلاؤٹ ہو رہے ہیں. اس میں وہ باڈیز بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے چیک کرنا ہے سب کچھ. ایوری تھنگ. یہ نظام ہے. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اس کو ہماری بیوروکریسی چلا رہی ہے. کل ہم نے دیکھا بڑا فین فیئر ہوا، ایک دم جناب جو فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ تھے ان کو میٹنگ سے بھجوا دیا پرائم منسٹر نے، اور ایک ایکٹنگ چارج دے دیا دوسرے فیڈرل سیکرٹری کو، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا. وہ بھی ڈاکٹر محمود آئے، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، انہوں نے بھی آ کے چارج لیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ٹینٹ لگا دیا پمس کے باہر، اور ٹینٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عملے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. کلیئرلی یہ تھیٹرکس ہے. اگر آپ نے عملے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان سے چیزیں کرنی ہیں، بیٹھیں کانفرنس روم میں، ہیو سیریس ڈسکشنز. دس از جسٹ میڈیا. لگتا ہے ہر کوئی ٹک ٹاک چلا رہا ہے. پولیٹیشنز ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے ہیں پالیٹکس میں. جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ٹک ٹاک ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. ویئر از دا میٹ؟ اور کوئی بندہ نہیں ملا. ان کا اپنے ماضی کے اوپر بڑے کویشچنز ہیں ان کے اوپر. یہ نندی پور سے ان کو ہٹایا گیا، ہی واز MD نندی پور، وہاں پہ اسکینڈل بنا، وہاں سے ہٹایا گیا. پھر جناب ویٹ اسکینڈل بڑا مشہور ہوا، اس میں ہٹایا گیا. پھر یہاں پہ رنگ روڈ تھا، رنگ روڈ کا اسکینڈل بنا، یہ بلکہ گرفتار ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی ان کو ہٹایا گیا، وہاں سے بھی ہٹایا گیا. اب انہی کو یہاں پہ لایا گیا ہے. مے بی وہ سارے کیسز میں ٹھیک بچے ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک یہ جو گورنمنٹ کی ٹینڈنسی ہے کہ جو پرابلمز بیوروکریسی کی ہیں اس کا حل بھی بیوروکریسی میں ہی ڈھونڈتے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس میں ہم بڑی ڈیٹیل میں آج بات کریں گے کہ ویئر ڈو وی گو. بیکاز میں پیپلز پارٹی ان کی بھی تھیٹرکس آپ دیکھیے. آج ایڈجرمنٹ موشن فائل کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب تھے رانا عمران سکندر صاحب، یہ ان کو لگایا کس نے تھا؟ یہ ان کو لگوایا بھی پیپلز پارٹی میں تھا. اس وقت قادر پٹیل صاحب ان کے ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے تب سے لگایا. ان کو آج کسی نے پوچھا، جرنلسٹ نے کوئی سوال کیا وہاں، تو انہوں نے کہا میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا. ماں باپ جن کے لگتے جگر چلے گئے وہ تو بیچارے ساری رات ایک پل نہیں سوئے. وہ تو ابھی تک لاشیں اکٹھی کرتے پھر رہے تھے. ایک بے حسی ہے اور ایک تھیٹرک چل رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 1-2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یا دیکھیے کہ کل جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کیا بتایا اس نظام کے بارے میں. آپ بیوروکریسی سے باہر اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتے. اگر آج آپ پروفیشنل بندے کو انوائٹ کریں، میں ایز اے منسٹر چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. مجھے لاز مجھے اجازت نہیں دیتی. چارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹرنگ اتھارٹی. میں نے آنے کے بعد اس کے CEO کو چینج کیا. وہ سن تھا بالکل، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو اس کے انڈر میں 2500 فیسلٹیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی، جس کو اس نے جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے. اور اس کو جو ہے وہ میٹنگوں کا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں بلا کے بتاتا تھا کہ بھائی آج یہ ہے تو اس کو مجھے بتانا چاہیے. مجھے اس کو ایک دن میں نے سیک کیا ایک بہت ہی بڑی غلطی پہ. تو بھائی اس کو 3 مہینے لگے. اس کو سیک سے مراد میرے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں کہ میں ایک آدمی غلط کام کرا میں اپنے سائن سے اس کو ہٹا دوں. میں نے تو آرڈر کر دیے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سائننگ اتھارٹی کو وہ کمیٹی وہ ہے بورڈ جو بنا ہوا ہے، آپ کہہ لیں اس کو IHRA کا ایک بورڈ ہے، اس بورڈ نے ان کو کرنا. بورڈ نے 3 مہینے لگا دیے اس کو ریپلیس کرنے میں. ایک بہت ہی
ویل نون اچھے ریپیوٹیڈ آدمی, کوئی میں نے سنا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت پوسٹڈ ہے, یہاں پہ ڈی ایچ او رہا تھا, اس کو میں لے کر آیا, کوئی میرا جاننے والا. فائنل مارننگ جو ہے وہ جناب وہ بورڈ نے اس کو فارغ کر دیا, میں وزیر ہوں اس کا. اور علاج کیا ہے ہمارا؟ جن سے نندی پور نہیں چلا, جن سے رنگ روڈ کا ایشو ہوا, جس پہ ویٹ سکینڈل ہوا, آئی ٹی سے فارغ ہوئے, وہ اب ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے. یہ ہے ہمارے رویے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل ایک اور دے دوں کس طرح یہ بیوروکریسی کی چل رہی ہیں پاکستان میں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پنجاب ہے, اس کو میں دیکھ رہا تھا. اس کا کام ہے بیسکلی یہ ٹھیکے لیتے ہیں اور پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کرتے ہیں سب کچھ. اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈی سی لاہور ہیں, ان کے جو چیف اسٹریٹجی آفیسر ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. اور بھائی تو پھر آپ نے نئی ایک باڈی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ دو ہیٹس کیوں پہن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہاں کی اپنی پریولیجز ہیں, وہاں کی اپنی گاڑیاں علیحدہ ہیں, اپنا سب کچھ ہے. ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وی آر ناٹ اے سیریس کنٹری, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے سیریس کنٹری.